الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ میرے محترم بزرگوں، علماء اور نصاب دانش، یہ ممبئی کا علاقہ جہاں پہلی بار حاضری کا اتفاق ہو رہا ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس شہر میں، اس ممبئی شہر میں اللہ نے بہت خیر رکھا ہے اور خیر کے کاموں کو توفیق اللہ نے دی ہے اس شہر کے باشندوں کو۔ ہر سماج میں برائیاں بھی ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہاں کے مسلمانوں کو اللہ نے خیر کے کاموں کے لیے قبول فرمایا، اور یہ اس شہر کے لیے عزت کی بات ہے کہ خیر کے کاموں کو وہ قبول کرتے ہیں، اس کے لپکتے ہیں، اس میں حصہ لیتے ہیں، اور پورے ملک میں اور ملک کے باہر بھی ان کی خدمات ہیں، دین کے حوالے سے، دعوت کے حوالے سے۔ یہ ٹرسٹ یا ادارہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں خیر امت کے نام سے، اسی مناسبت سے میرے ذہن میں قرآن کریم کی آیت آئی، اس آیت کی تلاوت کی جائے، اور اس آیت میں خیر امت ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس امت پر، اس کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے اس آیت کریمہ میں، اس پر ہم غور کریں، اس کو سمجھیں۔ اسی ذیل میں جس مقصد سے ہم جہاں جمع ہوئے ہیں، جس دینی کام کی بنیاد رکھنے کے لیے اس علاقے میں، اس کے بارے میں بھی چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ انشاءاللہ اس پروگرام میں تو باتیں کی جائیں گی، لیکن ابھی چونکہ یہ ٹرسٹیز ہیں اور بنیادی حضرات ہیں، تو اصل ذمہ داری ان کی ہوتی ہے۔ میں خیر میں عرض کروں گا، دارالقضا کا کام دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک کام تو قضا کا ہوتا ہے، اس کے معاونین کا ہوتا ہے، اور ایک کام ہوتا ہے اس کے دارالقضا کا انتظامی جو حصہ ہے، وہ ٹرسٹ والے دیکھتے ہیں یا منتظمہ کمیٹی دیکھتی ہے۔ اس کا بہت رول ہے دارالقضا کو کامیاب کرنے میں۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اس امت کو بڑے اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، سب سے بہتر امت ہو، جو برپا کیے گئے ہو، جو بنائے گئے ہو، جو نکالے گئے ہو، للناس، سارے لوگوں کے لیے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں، جن کاموں کی بھی توفیق ہم کو ہو رہی ہے، یہ اللہ کی جانب سے، اللہ نے ہم کو مبعوث کیا ہے، اخراج کیا ہے، اخرجت للناس۔ جیسے اللہ کے رسولوں کی بعثت ہوا کرتی تھی، انبیاء کی، امتوں کی بعثت بھی ہوتی ہے۔ یہ خیر امت ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے اس امت کو ایک خاص مشن کے لیے، ایک خاص ذمہ داری کے ساتھ بنایا ہے۔ تو اس میں یہ جو ٹائٹل جو ہم کو دیا گیا ہے خیر امت کا، معمولی ٹائٹل نہیں ہے۔ سب سے بہتر امت ہو، سب سے بہتر قوم ہو، لیکن بہتری کے ساتھ کچھ صفات ہیں، شرطیں ہیں، اگر وہ ہوں گی تو ہم خیر امت ہوں گے۔ یہ اخرجت للناس، اس امت کو برپا کیا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے ساری انسانیت کے فائدے کے لیے، صرف مسلمانوں کے نہیں، ساری انسانیت، کہ ہم سارے انسانوں کا، ساری کائنات کی بھلائی چاہیں، ہم مسلمانوں کا بھی، غیر مسلموں کا بھی،
کمزوروں کا بھی طاقتوروں کا بھی، سب کے کام اگر ہم آئیں گے اللہ اور رسول کی تعلیمات کے مطابق، تب تو ہم خیر امت ہیں۔ اور خدا نخواستہ اگر ہم بوجھ بن جائیں گے، لوگوں کے ہم کام کے آئیں، الٹے ہم بوجھ بن رہے ہیں کہ ہم سے کوئی فائدہ کسی کو دینی اور دنیاوی نہیں ہو رہا ہے، تو وہ ٹائٹل چھن جائے گا ہم سے، ہم خیر امت ہونے کے لائق نہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس امت کی جو بعثت ہوئی ہے یہ ساری انسانیت کے لیے ہوئی ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ جو آپ سمجھتے ہیں، اس کو ایک مسلمان سمجھتا ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو، انسانوں کو اللہ کی طرف لانا، توحید کی طرف لانا، دین صحیح کی طرف لانا۔ کہ کتنے اللہ کے بندے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، یہ ایسی بڑی نعمت جس پر کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اگر انسان توحید کے ساتھ، کلمے کے ساتھ یہاں جیتا ہے اور مرتا ہے تو وہ کامیاب ہے ہمیشہ ہمیں اس کے لیے۔ خدا نخواستہ اگر اس سے محروم ہے، وہ چاہے کتنا بھی خوشحال ہو، کتنا بھی کما لے، لیکن آخرت میں ظاہر ہے جہنمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی، اگر ایمان سے محروم ہے وہ۔ تو مسلمانوں کو جو فکر ہونی چاہیے تھی دوسرے بھائیوں کے ایمان کی، ان میں توحید کے لانے کی، اس میں کوتاہی ہم سے ہوئی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے۔ تو اس بارے میں ہم کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ جیسے بھی ہو ہم کم سے کم توحید کی بات پہنچا تو دیں، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، تاکہ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے اللہ کے دربار میں کہ اللہ ہم تک بات پہنچی نہیں تھی، کسی نے پہنچایا نہیں کہ بھائی شرک اور توحید کے میں کیا فرق ہے، شرک کتنے بڑے گھاٹے کی چیز ہے اور توحید کتنے بڑے نفع کی چیز ہے۔ بنیادی بات ہم تک نہیں پہنچی تھی، ہم کو سمجھایا نہیں گیا تھا۔ ہمارے پڑوس میں مسلمان تھے، ان کے ساتھ ہماری دوستی تھی، کاروبار تھا، کبھی اس ٹاپک کو انہوں نے چھیڑا ہی نہیں، کبھی اس موضوع پہ کسی انداز سے بات ہی نہیں کی۔ تو یہ اللہ کے حضور میں ہمارے خلاف کہیں گیا استغاثہ نہ ہو جائے ان کا۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ انسانی ہمدردی بھی، وہ بھی انسان ہے، انسانیت میں سب برابر ہیں، مسلمان و غیر مسلم ہوں، دکھ درد میں شریک ہونا، ان کے کام آنا، بس یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر مسلمان صحیح مسلمان بن جائیں اس معنی میں کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اخلاق کا اچھا برتاؤ کریں، پریشانی میں ان کے لیے ہم کھڑے ہوں، تو یہ نفرت کا ماحول خود بخود ختم ہو جائے گا۔ لوگ کچھ بھی اپنا ہنگامہ کرتے رہیں، سیاست کی مقصد کے لیے جو بھی کرتے رہیں، لیکن اگر ہم مسلمان ہو جائیں اپنے اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، کہ ہمارا پڑوسی محسوس کرے کہ بھائی ہمارے دکھ درد میں ہر وقت یہ کھڑا رہتا ہے، ہم بیمار بھی ہوتے آ جاتا ہے، اس کا دوا علاج کی فکر یہ کرتا ہے، کہیں پریشانی میں ہوتی ہے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑا دعوت کا طریقہ ہے اس زمانے میں، سب سے بڑا دعوت کا طریقہ ہے بھائی کیا چیز ہے، یہ آدمی کیوں ہمارے لیے کھڑا ہو رہا ہے، یہ تو بھائی ہمارے خاندان کا نہیں ہے، ہمارے علاقے کا نہیں ہے، اسے کیا پڑی ہے کہ ہمارے دکھ کے لیے کھڑا ہے، ہمارے علاج کے لیے کھڑا ہے، ہمارا حال پوچھ رہا ہے۔ تو یہ اگر رویہ ہمارا ہو جائے، پڑوسی کے جو حقوق ہیں، پڑوسی جو مستقل ہیں وہ الگ ہیں، قرآن کریم میں تو الجار بالجنب، ایک آدمی اگر آپ کے ساتھ سفر میں شریک ہو گیا، کسی بس میں آپ جا رہے ہیں وہ بھی جا رہا ہے، آپ ٹرین میں آپ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں، ہوائی جہاز سے آپ جا رہے ہیں وہاں کوئی بیٹھ گیا، وہ بھی پڑوسی آپ کا ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ ہے، لیکن اس وقت بھی آپ کا حسن اخلاق، آپ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ محسوس کرے کہ یہ کچھ الگ انسان ہے، یہ انسانوں کا کام آنا چاہتا ہے۔ تو بہرحال یہ شاید کا جو پہلا لفظ ہے اخرجت للناس، میں نے اس کے بارے میں تھوڑا اشارہ کیا ہے، تفسیر میں جائیں کہ بہت لمبی چیز ہے، کہ اس کے بعد جو خاص ڈیوٹی اس امت کی ہے جس کو بیان کیا گیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم خیر امت کیوں ہو، کس لیے ہو، تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو، اچھی باتیں پھیلاتے ہو، اس کی تلقین کرتے ہو،
کہ اچھائیاں پھیلیں، سماج میں اچھے کام ہوں، اچھے کاموں کو پھیلانا، اچھے کاموں کا حکم دینا، اچھی باتوں کا چرچا کرنا، یہ تمہارا مشن ہے۔ تو تنہون عن المنکر، بری باتوں سے روکتے ہو، سمجھاتے ہو یہ بری بات ہے، برا کام ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیے کتنا عام لفظ ہے معروف، تأمرون بالمعروف۔ سب سے بڑا معروف تو توحید ہے۔ اگر آپ توحید کی دعوت دے رہے ہیں تشریف لائیں۔ السلام علیکم، خیریت ہے بھائی؟ تو فرمایا گیا ہے کہ بھائی تمہاری خیر امت ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ تم اچھی باتوں کو حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ مسلمان کا بنیادی یہ کام ہے، فریضہ ہے کہ اچھی باتوں کو حکم دے۔ اچھی باتوں میں توحید سے بڑی اچھی بات کیا ہوگی کہ ہم انسانوں کو تک توحید پہنچائیں، ایمان کی بات پہنچائیں، اور اس کے بعد ساری اچھی باتیں، اچھی اخلاق، اچھا کردار، انصاف، عدل۔ آج صورتحال یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے ترس رہا ہے ان چیزوں کو، انصاف کو ترس رہا ہے، اور ایسے لوگوں کو ترس رہا ہے جو کچھ ہمدردی کے جملے کے ہیں۔ ایسا خود غرضی کا ماحول ہے کہ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچ رہا ہے کہ ہم جتنا چاہیں جمع کر لیں، جتنا چاہیں حاصل کر لیں، جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے کسی کا ہڑپ کر لیں، ظلم کر لیں۔ تو ایسے لوگ جو بے انصاف کو قائم کرنے والے ہوں، ماحول میں اچھائیوں کو پھیلانے والے ہوں، وہ لوگ چاہے کہیں کوئی کسی قبیلے کا ہو، کسی خاندان کا ہو، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آدمی میں کوالٹی ہے کہ وہ اچھائیوں کو فالو کرتا ہے، اس کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، تو اچھی باتوں کا حکم دینا، بری باتوں سے روکنا، اور اللہ پر ایمان رکھنا۔ ایمان باللہ اپنی پہلی شرط اور آخری شرط ہے کہ ایمان کی دعوت، توحید کی دعوت، یہ ہماری ڈیوٹی ہے امت محمدیہ ہونے کی حیثیت سے۔ تو اس میں کوتاہی جو ہم سے ہو رہی ہے، ہوئی ہے، اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ آج جو واقعات بھی ملک میں ہو رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ بھائی کس قدر چیزیں ہو رہی ہیں، اگر ہم نے اپنے اخلاق کے اس کردار سے، زبان سے اسلام کی دعوت دی ہوتی، ٹھیک ہے، اس راستے میں ہم پر کچھ ظلم ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، ثواب کی بات ہے۔ صحابہ کرام نے کتنی مشقت ہجری، کیا کچھ ان کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو آج ہم جو سزا بھگت رہے ہیں، اس میں بڑا دخل اس کا بھی ہے کہ ہم نے جو ڈیوٹی ہماری تھی خیر امت ہونے کی حیثیت سے، اس کے انجام دینے میں کوتاہی کی۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ ہم کو اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو۔ خیر امت ہونے کی حیثیت سے جو بھی کام ہو سکتے ہیں، جو بھی اچھائیاں ہو سکتی ہیں، اس ملک میں بہت سے مسائل ہیں جو مسلمانوں کے بھی ہیں، عیسائیوں کے بھی ہیں، کرسچنس کے بھی ہیں، جو خرابیاں سماج میں پیدا ہو رہی ہیں، بے انصافیاں ہو رہی ہیں، جن سے ہر آدمی پریشان ہے۔ ان مسائل میں ہم کو ان کو سمجھنا چاہیے، اور ان مسائل میں دوسروں کے ساتھ بیٹھنا بھی چاہیے، اور اچھے کاموں کو پھیلانے کے لیے اگر ہم کو ہندوؤں کے ساتھ بیٹھنا ہو، عیسائیوں کے ساتھ بیٹھنا ہو، یہ شراب پھیل رہی ہے، نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، منشیات سے کیا کیا چیزیں، کیا کیا برائیاں، جس سے ہر گھر پریشان ہے، ہندو بھی مسلمان بھی۔ ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے کیسے اسے ختم کیا جائے، کیا طریقہ اس کا ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، جن میں جو فکر مند لوگ ہیں، بات کیا ہے کہ یہ تو جو سیاست ہے جو چل رہی ہے، اسے اتنا پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو، وہ تو سیاسی مقاصد کے لیے نفرت پیدا کی جا رہی ہے، انشاءاللہ ناکام ہوگی ہے، انشاءاللہ ناکام ہوگی ہے۔ اس ملک کا اصل خمیر یہ نہیں ہے، اصل اس ملک میں آپس میں اچھے تعلقات ہیں، محبت ہے۔ ہم لوگ یاد ہے
کس انداز سے ہم لوگ مسلمان رہا کرتے تھے اس ملک میں، ایک گاؤں میں، ایک محلے میں، اور کس قدر انسانی ہمدردی ایک دوسرے کے ساتھ تھی، خوشی میں غم میں شریک ہوا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کا مذہب یہ ہے، ہمارا یہ ہے، اپنے پہ آپ چل رہے ہیں، ہم اپنے پہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ ہم نفرت کریں گے دوسرے سے، کیا تصور نہیں تھا؟ یہ تو پالیٹکس کے لیے، سیاست کے لیے، ووٹ کے لیے سب ایک پالیسی بنائی گئی ہے اور بڑی منظم طریقے سے اس کو پھیلایا گیا ہے، جس کے اثرات ہیں کہ انشاءاللہ وہ خود ہندو اس کو ناکام کریں گے، تو محسوس کریں گے کہ ہمارے ملک کا نقصان ہے کہ اس ملک میں نفرت پھیلے اور انسان کا دشمن ہو جائے۔ تو اس سے اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کمی یہ ہے کہ ہم اپنا کام نہیں کر رہے ہیں، اپنے کام پہ ہم آ جائیں، اس میں ہم لگ جائیں تو انشاءاللہ حالات خود بخود بدلیں گے۔ تو یہ جو کوششیں آپ حضرات کر رہے ہیں، اس طرح کے ٹرسٹ ہیں، ایسے ادارے ہیں، کسی ایک بھی نیک کام کے لیے کوئی ادارہ قائم کریں، بہت سارے نیک کام ہیں، سارے کام نہیں کر سکتے آپ، جو لوگ جتنا کام کر سکتے ہیں اتنا کریں، اپنی توانائی کے حساب سے، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، اپنے وسائل کے اعتبار سے۔ ابھی کورونا کے زمانے میں کیا کیا مشکلات و مسائل پیش آئے، بھوک مری، لوگ پریشان ہیں، کچھ میسر نہیں ان کو، اور جب بیماری آدمی مبتلا ہوا تو کوئی پوچھنے والا نہیں، باپ بیٹا، شوہر بیوی ایک دوسرے کی خبرگیری تک نہیں، ایسا ڈرا دیا گیا، ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ بالکل قریب بھی نہ جاؤ، بالکل نہیں۔ تو ان حالات میں جن لوگوں نے کام کیا کر اللہ کے بندوں نے کیا، ایسی بات نہیں ہے، اس کے اثرات پڑے، اللہ کے بڑا اس کا مقام ہے۔ یہ حالات جو پیدا ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، ان حالات میں جو ہمارا رول ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ہم ادا کریں۔ یہ خیر امت نے ایک بڑے دینی فریضے کو انجام دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ الحمدللہ آپ کے شہر بمبئی میں دارالقضا 9 دارالقضا تو آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ کی طرف سے چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن یہ پورا شہر نہیں ہے تو پورا ملک ہے بمبئی، یہاں ضرورت ہے کہ ہر علاقے میں دارالقضا کا قیام ہو۔ دارالقضا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، مال ہو، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ایسی مسلمان جہاں بھی آباد ہوں ان میں کچھ نہ کچھ مسائل پیدا ہوں گے، اختلافات بھی پیدا ہوتے ہیں، ان اختلافات کو قرآن و حدیث کے مطابق حل کرنے کا سسٹم قائم کرنا، یہ ہماری دینی ذمہ داری، دینی فریضہ ہے کہ مسلمان انصاف کے معاملے میں، آپس کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے معاملے میں خود کفیل ہوں، کہیں اور نہ جانے، ان کو جانے کی ضرورت نہ ہو۔ آپس میں اختلاف ہوا، بھائی بھائی کا ہے، شوہر بیوی کا ہے، اور جو بھی آپس کے تعلقات جب ہوں گے، انسان آپس میں رہتے ہیں تو مسائل کچھ نہ کچھ پیدا ہوتے ہیں۔ جب مسائل پیدا ہوں گے، کچھ اختلافات ہوں گے، ان اختلافات کو گھر میں آدمی حل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ پہلے جو سماجی ڈھانچہ ہمارے یہاں تھا، ہر گاؤں میں، علاقے میں کچھ بڑے لوگ ہوا کرتے تھے گاؤں، وہ ان چیزوں کو حل کیا کرتے تھے، بھائی چلو مسئلہ ہوا ہے، گھر میں حل ہو جائے۔ کمی یہ ہو گئی جب سے آزادی کا دور آیا ہے، ہر آدمی آزاد ہے، کوئی کسی کو بڑا ماننے کو تیار نہیں، کسی کی بات سننے کو تیار نہیں، تب سے مسائل زیادہ بڑھ گئے ہیں، اختلافات زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ تو شریعت کا یہ حکم ہے، قرآن کریم کا حکم ہے، انشاءاللہ اس پہ بات گفتگو ہوگی کہ آپس کے اختلافات کو، آپس کے نزاعات کو کتاب و سنت کے مطابق حل کرنا، یہ بھی دینی فریضہ ہے، ذمہ داری۔ جہاں بھی مسلمان آباد ہیں ان کی ڈیوٹی ہے، فریضہ ہے کہ وہ اپنی ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، حل کرنے کے لیے دارالقضا قائم کریں، قاضی مقرر کیے جائیں جو علم رکھتے ہوں کتاب و سنت کا، تقوی والے ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اور انصاف کے ساتھ اختلافات کا حل کریں۔ تو الحمدللہ ہندوستان میں ہر زمانے میں یہ سسٹم رہا ہے۔ جب مسلمانوں کا دور تھا، یہ پورا قضا کا جو نظام تھا، عدالت کا نظام تھا مسلمانوں کا، وہ مثالی نظام تھا، سب کے لیے تھا، سب لوگ وہیں جاتے تھے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم ہوں۔ اگرچہ
مسلمانوں نے اپنے دور حکومت میں جس کا اس بات کا اہتمام کیا کہ جو مذہبی معاملات قوموں کے ہیں اس میں دخل نہ دیں. ہندو تھے یہاں، ہندوؤں کے جو بھی پرسنل لاز ہیں، یہ شادی بیاہ کے مسائل ہیں، چیزیں ہیں، ان میں کبھی دخل نہیں دیا مسلمانوں نے. خود ان میں سے پنڈت پروہت مقرر کیے جاتے تھے، وہ اپنے مسائل کو حل کیا کرتے تھے. اپنی اس تاریخ سے ہم کو واقف ہونا چاہیے کہ مسلمان جہاں بھی حکومت میں آئے انہوں نے اس ملک کے جو دوسرے باشندے تھے غیر مسلم، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، پارسی ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے خاص مذہبی جو معاملات تھے اس میں دخل نہیں دیا کہ اس کو ہم حل کریں گے. نہیں، تمہارا مذہبی معاملہ ہے اپنا، تمہارا یہ آدمی ہے، یہ تمہارے مذہب کو معتبر آدمی ہے، تو اس کے پاس جاؤ، حل کرو. جو تم حل کرو گے آپس میں اس کو ہم مانیں گے، نافذ کریں گے. تو ملک کی آزادی سے پہلے بھی یہ نظام تھا، اور جب آزادی کی جدوجہد چل رہی تھی، جب علماء ہند کی تاریخ پڑھیے کہ ہمارے بزرگوں نے جو خاکہ بنایا تھا آزاد ہونے والے ملک کا، یہ تو کہیے کہ وہ ہو نہیں سکا. یعنی جو تقسیم کا جو حادثہ پیش آ گیا انہیں سب چیزیں بکھیر دیں، ورنہ اگر وہ صورتحال نہ پیش آتی ہے اور جو لوگ سوچ رہے تھے کہ ہندوستان کیسا ہوگا آزاد ہونے کے بعد، اسے باقاعدہ اس کی گارنٹی لینے کی بات تھی کہ بھائی ہر قوم کا جو مذہبی معاملہ ہے وہ اس کے حوالے کیا جائے کہ اپنے طور سے وہ نظم کرے، حکومت مداخلت نہ کرے. مسئلہ چاہے ہندوؤں کا ہو، چاہے عیسائیوں کا ہے، چاہے مسلمانوں کا ہو، مسلمانوں کے لیے خاص طور سے اپنے جو اس طرح کے جو معاملات ہیں، فیملی معاملات، سماجی جھگڑے، نکاح، طلاق وغیرہ، ان کا پورا سسٹم ہو، اپنے طور پر ان کے قاضی ہوں جن معاملات پر. لیکن جس طرح سے آزادی حاصل ہوئی، تقسیم کے نتیجے میں جس طرح سے پیش آئی، وہ چیز ہو نہیں سکی جو خواب دیکھا گیا تھا. پھر بھی ہمارے بزرگوں نے، علماء نے کوشش کی کہ بھائی مسلمان ٹھیک ہے، حکومت مانے نہ مانے، لیکن ہم اپنے طور پہ اس کے مکلف ہیں کہ اپنے معاملات کو اپنے ذریعے سے حل کریں. ہم آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ نے خاص طور سے پورے ملک کے سطح پر یہ کوشش کی، مسلمانوں کو بیدار کیا کہ بھئی یہ تمہارے معاملات میاں بیوی کے، اس کے فیملی کورٹ میں یہاں وہاں اتنے زیادہ جا رہے ہیں، اور اس میں فیصلہ ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ چاہے جانتے بھی نہیں اسلامی قانون کیا ہے، شریعت کیا ہے، فلاں کیا ہے، وہ اپنے لحاظ سے فیصلہ کرتے ہیں جو درست نہیں ہوتا، صحیح نہیں ہوتا. تو تم وہاں کیوں جاتے ہو؟ اپنا نظام قائم کرو، اپنے دارالقضا قائم کرو، وہ معاملات کو لاؤ، شریعت کے لحاظ سے انشاءاللہ مسائل حل ہوں گے. تو الحمدللہ یہ جو کوششیں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں برابر، اس کے اچھے اثرات ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری عدالتیں خود اتنی پریشان ہیں، کیسز سے اتنے زیادہ مقدمات ہیں کہ ان کے تلے اس کے بوجھ کے نیچے دبی چلی جا رہی ہیں. کتنے کروڑ معاملات جو ہیں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اور جو جائزے آتے رہتے ہیں کہ بھئی اگر جو کیسز ہمارے عدالتوں میں آ چکے ہیں، آئے ہوئے ہیں، اگر انہی کو حل کریں ہم تو اتنے 100 سال لگ جائیں گے، 200 سال لگ جائیں گے. تو ایسے میں اگر کوئی بھی کمیونٹی، مسلمان ہی نہیں، ہندو کریں، سکھ کریں، اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے اپنے نظام قائم کرتے ہیں کہ اس ملک کے اوپر احسان ہے، یہاں کی عدلیہ پر احسان ہے کہ اس بوجھ کو ہم کم کر رہے ہیں. تو یہ بات تجربے میں آ رہی ہے کہ آج بہت سے ججز کہتے ہیں بھائی جاؤ، کہاں یہاں لے کے آئے ہو. تھانے والے کہتے ہیں کہاں یہاں آ کے لے کے آئے، بھائی تو وہاں دارالقضا ہے، چلے جاؤ وہاں اپنا مسئلہ حل کر لو، ہم اسی کو مان لیں گے. تو ہم کام کریں گے تو اس کو لوگ مانیں گے بھی، لیکن صحیح بات وہی ہے کہ ہم صحیح جذبے کے ساتھ کام کو انجام دیں. تو یہ بہرحال بہت مبارکباد کی بات ہے. اور آفت عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے یہاں دارالقضا کے قیام کا، تو انشاءاللہ یہ دارالقضا قائم ہوگا. اور آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ نے اس کو منظوری دی ہے آفت عدالت کی کوششوں کے بعد، درخواست کے بعد، جائزے کے بعد. فی الحال تو ہفتے میں 1 دن کی بات ہے، اور انشاءاللہ جو کام بڑھے گا تو مستقل پورے ہفتہ ہو سکتا ہے. مستقل قاضی اس کے لیے انشاءاللہ ہوگا. فی الحال تو ہمارے مولانا قاضی فیاض عالم صاحب جو ناگپاڑا میں قاضی ہیں ایک زمانے سے، اس کام کو انجام دے رہے ہیں. آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ کے
دلی کے آفس میں بھی تھے، آرگنائزر تھے دارالقضا وغیرہ کے، کام کیا انہوں نے، اچھا تجربہ ان کو ہے. تو فی الحال تو انشاءاللہ انہی کو ایک دن کے لیے یہاں مقرر کیا جا رہا ہے. باقی پھر انشاءاللہ کام بڑھنے پر جیسا ہوگا اس کے لحاظ سے چیزیں ہوں گی. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب حضرات کو. اور کچھ لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس قاضی کا تقرر ہوا ہے وہ کھڑے ہو جائیں، تھوڑا دیکھ لیں گے نا وہاں دیکھ لیں گے ابھی برداری اس وقت دیکھ لیں گے جی انشاءاللہ. تو یہی چند باتیں تھیں جو میں نے عرض کرنی تھی. پولیس اسٹیشن میں بھی دے دیں ہم لوگ کہ ایسا ایسا کام ہم لوگ کر رہے ہیں، تو مسئلے آئے تو یہاں بھیج دیں. ہاں کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں بالکل. ہی بھائی ہم مسائل حل کرتے ہیں جس طرح کی چیزیں ہوں، اگر ہم بالکل کر سکتے ہیں. لیٹر وغیرہ نہ دیں، ویسے رابطہ رکھیے، کہہ دیجیے اپنے طور پر کہ ہماری اپنی کمیونٹی کے مسائل اگر آتے ہیں تو آپ ہمارے یہاں بھیج دیں، ہم لوگ جو ہم سے مدد لے سکتے ہیں آپ یہاں. ہاں کوشش جی ٹھیک. اچھا بہت. اور حضرت کچھ مطلب کچھ رہنما اصول، کچھ اس طرح کے ضوابط، ذمہ داریاں. ذمہ داری کی بات، انتظامی بات یہ ہے کہ دو حصے اس کام کے ہیں. ایک تو جو معاملات بھی درج ہوتے ہیں، کون معاملات درج ہونے کے لائق ہے کون نہیں ہے، یہ سب فیصلہ تو قاضی کرتا ہے. اس کے لیے بورڈ نے پورا طریقہ کار، وہ بھی آزاد نہیں ہے، بورڈ نے پورا ضابطہ بنایا ہے کن کن معاملات کو ہم لے سکتے ہیں کن کو نہیں لے سکتے ہیں. تو وہ تو قاضی اس کے مطابق عمل کرے گا. اور معاملے کو لینے کے بعد جو وہ کارروائی ہے پوری، وہ قاضی کو انجام دینی ہے. قاضی اگر محسوس کرتا ہے کہ بھئی کوئی معاملہ ایسا ہے کہ اگر ہم اس میں دو تین لوگوں کو یہ ذمہ داری دیں کہ وہ دونوں فریق کو مل کر کے کچھ شکل پیدا کر لیں، تو کونسلنگ جو ہے یہ قاضی کے اختیار پر ہے. بعض معاملے ایسے ہوتے ہیں قاضی محسوس کرتا ہے بھئی دیکھنے کے بعد کہ بہت زیادہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، اگر ہم نے فلاں کچھ بھی کمیٹی مستقل ہو یا کسی ہر معاملے میں الگ افراد کو بھی طے کر دیں کہ بھئی اس کو آپ تھوڑا سا دونوں کو بٹھا کے کر لیجیے، حل ہو جائے، بڑی اچھی بات ہے. اور جہاں ضرورت سمجھتے ہیں کہ نہیں اس سے کام نہیں چلے گا، ہمیں خود اس کو دیکھنا پڑے گا، تو یہ کام تو قاضی کا ہے. باقی انتظامی جو حصہ ہوتا ہے دارالقضا کے جو مالی ذمہ داریاں ہیں، بھائی دارالقضا آپ قائم کریں گے تو جگہ کی بات ہے، جگہ کے بعد ایک قاضی رکھیں گے آپ، کوئی محرر اس کا ہوگا، کوئی چپراسی ہوگا، کم سے کم 3 آدمی تو عام طور سے ہوا کرتے ہیں. بمبئی شہر میں اس کے ظاہر مصارف آئیں گے، یہاں کی ضروریات کے اعتبار سے قاضی کی تنخواہ کیا ہوگی. اگر مستقل قاضی ہے تو بورڈ اس کو طے کرتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر جگہ ایک ہی میں آئے. کوئی آدمی دارالقضا یہاں قائم ہو رہا ہے تو یہاں کی ضروریات الگ ہیں، کہیں اور الگ ہیں، تو اسی 15-20 ہزار کم سے کم تنخواہ قاضی کی ہوتی ہے مستقل. تو ہاں جو مستقل ہوتا ہے. باقی آپ ایک دن کے لیے آ رہا ہے بنا ہے، اس کے لحاظ سے کر سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ تو بات ہو جائے گی. تو باقی انتظامی جتنی چیزیں ہیں واپس مان لیجئے تو نہیں مناسب ہے کہیں اور آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ مشورہ کر سکتے ہیں، رائے دے سکتے ہیں. لیکن جگہ کی تبدیلی اگر کرنی ہے تو بورڈ کو اطلاع کرنا ضروری ہوتی ہے. آپ کی خود ایک کمیٹی، منتظمہ کمیٹی ہونی چاہیے. آپ کا ٹریس اگر ہے، اس کے ارکان ہیں وہ ہیں، تو جو انتظامی چیزیں ہوتی ہیں سمجھے آپ، مان لیجیے قاضی تو بورڈ مقرر کرے گا، نائب قاضی اگر ضرورت ہے آپ کو، کام بڑھ رہا ہے تو وہاں سے آئے گا. باقی محرر ہے، کچھ اور وہاں چپراسی ہے، ان دو چیزوں کی تقرری قاضی کے مشورے سے وہیں مقامی کمیٹی کرتی ہے، کونسلنگ کمیٹی. اور باقی تھوڑا سا دارالقضا کا تعارف کرانے کے لیے پروگرام بنانا، مساجد میں اس کے تعلق سے کوئی پروگرام، سال میں ایک پروگرام ضرور کر لیا جائے، ایک جلسہ گویا، جس سے تاکہ لوگ واقف ہوں کہ آپ کا کام کیا ہو رہا ہے. تو دارالقضا کے ضرورت و اہمیت پر، اس کے تعارف پر کہ کیا کام ہو رہا ہے. جب کام سامنے آتا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے تو اور لوگ جوڑتے ہیں، اس میں دلچسپی لیتے ہیں. اور باقی ماحول بنانا اس کے لیے. اور ہاں بالکل پچھلے 2 جمعے میں اکثر مساجد میں ہمارے یہاں اس عنوان پر باتیں ہوئی ہیں لوگوں کو، الحمدللہ، اور انشاءاللہ مستقبل میں اس طرح کا پلان ہے. ہاں تو ائمہ سے آپ کا ربط ہو، کبھی علاقے کے ائمہ کو جوڑ لیا ہے نا،
अभी उनसे 11 बजे आएंगे सारे। हाँ ठीक है, नहीं वैसे भी हाथ जोड़ा आपने ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी उसके अलावा भी साल में एक आध बार दो बार उनको भैया आप उनको अहमियत देंगे, बुलाएंगे, बात रखेंगे तो वो भी आपके मुआविन बनेंगे। उन्होंने एक तकरीर कर ली अपने जुमे में तो उसका असर पड़ता है, लोग वाकिफ हो जाते हैं। जो ट्रस्ट बना है ना, इसमें जो बॉम्बे के पांच मस्जिद जो है एक एरिया की मरकजी हैसियत है। हाँ हाँ नेहरू तो जानते हैं, जानता हूँ मैं तो आपसे। वासी कोबर खेलना अहरोली तुरबा, इसी में पूरा न्यू बॉम्बे। अच्छा ठीक। तो ये पांचों मस्जिद के सदर सेक्रेटरी या ट्रस्टी ये मिल के हमने खैर उम्मत बनाई। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा काम है, ऐसा है जी बेहतर है, बहुत अच्छा किया है। तो ये इससे बहुत हमको एक तो आपस में एक बात चलेगी और इज्तिमाइयत होगी और बात आगे बढ़ाना भी जी आसान हो जाएगा। सही है, सही। तो आपने जो बात फरमाई थी अइम्मा के ताल्लुक़ से, तो आपने फरमा दिया है, तो कहना चाहिए कि भाई इमाम की बड़ी अहमियत है। भाई सबसे बड़ी इबादत तो नमाज है, और अपनी नमाज के लिए हम जिसको हमने चुना है, अगर उसका इकराम हम नहीं करेंगे, उसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, उसका मुकाम नहीं देंगे तो कौन करेगा। इमामत के लिए पहला मसला ये होता है कि कमेटी की नज़र ये ना हो कि भाई कम से कम में कौन सा इमाम मिल पाएगा भाई बासलाहियत होगा, मसाइल से वाकिफ़ होगा, कुरान अच्छा पढ़ने वाला होगा, तो गोया असल जो जितना मेयारी आप इमाम लाएंगे उतना ही गोया इंशाअल्लाह दीनी रहनुमाई अच्छी होगी। और अगर आपने ये मेयार रखा इंतखाब का कि भाई कम से कम में कौन मिल जाएगा, तो मालूम है इमाम साहब हैं, कुरान सही नहीं पढ़ भी नहीं पा सकते हैं, कुरान को समझाना समझना तो दूर की बात है, उसको सही पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो इमाम की भी ज़िम्मेदारी होती है कि उसको अहमियत दी जाए, और वो महज अपने को नमाज तक महदूद ना रखे। हो गया पेशवा है वहाँ के लोगों का, और उसकी ड्यूटी अगरचे ये नहीं है कि हर एक के घर जाए फलां करे, तो नहीं, लेकिन कम से कम कोई बीमार पड़ा है उसकी इलाज पुरसी, या कोई मसला हो, कोई समाजी मसला पैदा हो जाए, थोड़ा सा लोगों की रहनुमाई, एक तो दीनी रहनुमाई करना, जो ख़राबियाँ हम समाज में हैं उनके ताल्लुक़ से कुछ ना कुछ तकरीरों में बात करना। जब जुमे की तकरीरें हों और ख़ास तौर से इन मौज़ूआत पर हों जो समाजी बुराइयाँ हैं, जो बहुत से नेक काम नहीं हो रहे हैं, जिनकी जब तवज्जो नहीं हो पा रही है, तो उनको बाकायदा सोच के अपने मोहल्ले मुआशरे का जायज़ा ले करके कि यहाँ क्या बुराइयाँ फैल रही हैं और क्या नेक अच्छे काम कौन से ख़त्म हो रहे हैं, तो उनके बारे में कोई कुछ बयानात मकसद से तैयारी के साथ कहे, और उसकी अखलाक़ी का कैफियत ऐसी हो, बेनियाज हो। आप लोग बेनियाज कर दीजिए, इतना दीजिए किसी और तरफ देखने की ज़रूरत ना हो उसको। अइम्मा को इस तरह से तनख्वाह देनी चाहिए, और उसके बाद इमाम की ज़िम्मेदारी बनती है कि उसी लिहाज से वो रहे भी। और मैं तो कहता हूँ कि भाई इमाम अगर कुरान से जोड़ दे अपने कौम को, कुरान तिलावत के साथ कुरान को समझना, आप रोज़ ना सही हफ्ते में कोई दर्स रखिए, अपना हिंदी अरबी सिखाइए कि खुद कुरान पढ़ने लगें। 4-2 साल की मेहनत से नौजवान ख़ास तरीके से इनमें जज्बा होता है, वो पढ़ सकते हैं। या कम से कम जैसे आज मुझे खुशी हुई मस्जिद में फजर के बाद तफसीर कुरान हम सारे 10 मिनट, अब अगर 10 मिनट का टाइम जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं तफसीर कुरान बयान कर रहे हैं, मामूली चीज़ नहीं, आप गया बहुत एक ग़ज़ा दे रहे हैं, दीनी ग़ज़ा, दीनी फिक्री ग़ज़ा, और उसको दीन सिखा रहे हैं पूरी कौम को। कुरान करीम तो बुनियाद हमारी है, कुरान की आयतें अगर हम समझेंगे, उसके पैगाम को समझेंगे तो सब कुछ होगा। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि मसाजिद में दर्स कुरान है, दर्स हदीस है, बल्कि अरबी कुरान पढ़ाना, अरबी ज़ुबान पढ़ाना इस नीयत से कि लोग खुद ब खुद कुरान समझें, सीखें, तो उसका एक माहौल होना चाहिए, उसका निज़ाम बन सकता है, रोज़ न सही हफ्ते में सही। और नौजवान आजकल बहुत चाहते हैं कि भाई हम खुद कुरान तो कैसे समझेंगे, तो उनमें अगर एक जज्बा है तो इसको तोड़िए नहीं कि नहीं यार तुम नहीं समझ, तुम्हारे बस करें, तुम तो 8 साल जब पढ़ोगे तभी, ऐसा नहीं। इतनी अरबी तो जान सकते हैं आप, मेहनत 6 महीने में 6 साल भर में अगर आप मेहनत करेंगे, हफ्ता भी, इतना कम से कम उनको आप सिखा सकते हैं कि वो ये मोटी मोटी बातें हैं
یہ قرآن کی جو مضامین ہیں، توحید کی بات ہے، شرک کی بات ہے، انبیاء کے قصے ہیں، ان چیزوں کو سمجھیں گے، وہ خود بخود سمجھیں گے. اور ڈائریکٹ قرآن کریم کو آدمی سمجھتا ہے تو اس کی بات ہی الگ ہوتی. تو اس طرح کا بھی کوئی نظام، کوئی اس طرح کی چیز ہم شروع کریں، انشاءاللہ اس سے بہت ہی خیر ہوگا، اصلاح بھی ہوگی. قرآن سے جوڑے گی امت تو صحیح راستے پہ جائے گی، اور اس سے اگر کٹے گی تو گمراہی کی طرف جائے گی. تو اس لیے اس طرح کی چیزیں بھی ہم کو کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ تعلق سے لوگ مسجد میں آتے ہیں، امام صاحب سے ملتے ہیں، فارم بھراتے ہیں، اتنا یہ اتنا وہ، تو اسی وقت بھی ایک کاؤنسلنگ ان کی ہونی چاہیے کہ نکاح کیا ہے. ہاں میں تو یہ کہتا ہوں، دیکھیے ایک بات آپ نے اچھی کہی کہ آپ حج کرنا کسی کو ہوتا ہے جی تو حج سے پہلے بھی فلاں جگہ کیمپ لگ رہا ہے، ذرا سا چلیں، شریک ہو رہا ہے. تو سال میں کم سے کم 2-4-6 کیمپ تو ہر جگہ ایسی لگنی چاہیے کہ اس میں نکاح، طلاق، مسائل جو اس کے بنیادی ہیں، نکاح سے کیا ذمہ داریاں پیدا ہوتی ہیں شوہر پر، بیوی پر، گھر والوں پر، رشتے کو کیسے مضبوط کیا جائے، کیا چیزیں رشتے کو خراب کرنے والی ہیں. تو بنیادی تعلیمات جو اسلام کی ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، اس پہ کیمپ ہو. مان لیجیے 2 گھنٹے کا ہو، 3 گھنٹے کا ہو، موضوع کے لحاظ سے، کبھی نکاح پہ کر لیا، کبھی طلاق پہ کر لیا، فلاں پہ کر لیا. تو اس سے ان کو بنیادی معلومات ہوگی. اور ہوتا یہ ہے کہ بالکل ناواقف ہوتے ہیں، بالکل نکاح ہے کیا چیز، کیا مقصد نکاح کا ہے، اسی سے ناواقف ہیں وہ. اب اس کے بعد ظاہر ہے جب کوئی ناواقف ہے، سمندر میں آپ کسی کو ڈال دیجیے، ویسے ہی تیرنا جانتے ہیں تو ڈبکیاں کھائے گا، پریشانی میں مبتلا ہوگا. یہی صورتحال ہوتی ہے. تو اس طرح کے کیمپ جو بھی ہیں، ہاں 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، اور اس میں اگر تیاری کے ساتھ آپ آئیں گے کہ اس موضوع پہ ہمیں اتنا بولنا ہے، سمجھانا ہے، لوگ سوال کریں، پوچھیں گے، تو اس سے انشاءاللہ ذہن بنے گا. اس کو آپ سب کے لیے کیجیے، لڑکیاں بھی، ہاں دونوں بالکل ہوں، اور ان کے لیے اپنا نظم کیجیے تاکہ وہ ان چیزوں کو سیکھیں. یہ بھی بہت بڑا کام ہے. بہت سے کام نہیں ہو رہے ہیں جو ہونے چاہیے. تو خیر امت کے تحت اگر ایسے کام جو اب تک نہیں ہو رہے ہیں ان کو بھی آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا اور اس کا خیر پھیلے گا انشاءاللہ. تو اور کوئی بات نہیں تھا. دعا کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ تیرے بندوں نے تیرے دین کے شعبے کو زندہ کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے اے اللہ میٹنگ کی ہے، پروگرام بنایا ہے. اے اللہ ان کے ارادوں کو اللہ مضبوط کیجیے، ان کے مقاصد کو پورا فرمائیے. اے اللہ جو دارالقضا یہاں قائم ہونے جا رہا ہے، اے اللہ اس دارالقضا کو کامیاب بنائیے. اے اللہ اس دارالقضا کے ذریعے سے مسلمانوں کے آپسی اختلافات حل ہوں. اے اللہ اس مسلم سماج کے لیے، پورے سماج کے لیے اللہ اس دارالقضا کو خیر کا ذریعہ بنائیے. اے اللہ جو آپ کے جو بندے اس ارادے کو لے کے بیٹھے ہیں، جنہوں نے عملی اقدام کیا ہے، اے اللہ ان سب کی مدد کیجیے، ان کے کاموں کو قبول فرمائیے. اے اللہ ہم سب کمزور ہیں، بے سہارا ہیں، لیکن اے اللہ آپ بہت قوی ہیں، بہت مضبوط ہیں. اے اللہ آپ ہی کے سہارے ان بڑے کاموں کا ہم لوگ ارادہ کر رہے ہیں. اے اللہ اس ہمارے ارادوں کو پورا فرمائیے. اے اللہ ہمارے مقاصد کو پورا فرمائیے. اے اللہ ہمارے اندر محبت پیدا فرمائیے، اتحاد پیدا فرمائیے. اے اللہ ہمیں دین کے کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کیجیے. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کیجیے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.